بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس طرف، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کس کافر کو نہ ہوگی؟ ایک بات کلیئر ہوگی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اصولی باتیں کروں گا آپ سے، کیونکہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، بڑا ٹیکنیکل اور سنگین ہے۔ دیکھنے میں بہت سادہ ہے آپ کا سوال، حقیقت میں سادہ نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کس کافر کو نہ ہوگی، لیکن ساتھ ہی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور تاریخ متعین ہے؟ جواب یہ ہے، دن تو متعین ہے، پیر کا دن، کیونکہ نبی علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ میری پیر کے دن پیدائش ہوئی ہے، میں اسی وجہ سے روزہ بھی رکھتا ہوں اس کا، اور پیر کے دن میں مجھے مبعوث کیا گیا، میں اس کی شکر میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ تاریخ کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگا سکا، کلیئر کٹ بات آن ایئر کہہ رہا ہوں میں۔ اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، بلکہ بریلوی مسلک کے اندر مولانا احمد رضا خان صاحب لکھ چکے ہیں 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن، بعد میں پیدائش کا، اور بعض ربیع الاول سے باہر بھی چلے گئے۔ تاریخ کا تو یہ حال ہے، جو تاریخ بے متعین ہے، تاریخ مجہول ہے۔ ایک اگلی بات، کیا بطور تہوار اس کو امت میں منایا گیا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دور نبوت کو، پھر دور صحابہ کو، کیونکہ صحابہ میرے اور آپ کے لیے معیار حق ہے، پھر دور تابعین کو، دور تبع تابعین کو۔ اس خیر القرون کے دور میں بطور تہوار آپ کو یہ دن نظر نہیں آئے گا۔ اپنے مسلک کے حوالے سے ہما صاحب کیا کہتی ہیں وہ تو ہما صاحب بتائیں گی، اہل سنت کے حوالے سے میں بتاتا ہوں 4 اسکول آف تھاٹ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ان 4 اسکول آف تھاٹ کی کسی بھی فقہ کی کتاب میں اس دن کا ذکر بطور تہوار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کس کافر کو ولادت کی خوشی نہ ہوگی؟ ولادت کی خوشی ہونا اور چیز ہے، ایک دن کو تہوار کی شکل میں امت کے سامنے لانا اور چیز ہے۔ ان دونوں میں فرق رکھیں۔ یہ دور زوال کی نشانی ہوتی ہے کہ امت اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی بجائے منانا شروع کر دیتی ہے، اور ایک عمل اپنی ذات میں میری بات کو کلیئر کرنے کے لیے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوشی منانے کا طریقہ آپ کو وہیں سے لینا چاہیے جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا۔ نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے، اور یہ مسلم کی حدیث صحیح ستہ کی دوسری اہم ترین کتاب، ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان فرمائی، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، نبی بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے شکرانے کے طور پر پیر کے دن روزہ رکھا، یہ پیر کا دن سال میں 52 مرتبہ آتا ہے، تو 52 مرتبہ پیر کو روزہ رکھیں۔ طریقہ کار یہ ہے۔ اصل میں یہ جو عبادات کے طریقہ کار ہوتے ہیں یہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے۔ آپ شوق میں آ کے مغرب کی 3 رکعات کو 4 میں تبدیل نہیں کر سکتے، آپ شوق میں آ کے فجر کی 2 رکعتوں کو 3 رکعت میں تبدیل نہیں کر سکتے، ورنہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ آپ اگر خوشی منانی ہے، اپنانی ہے، اس کا طریقہ بھی نبوت سے لیں، صحابہ سے لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے اپنی پوری زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ڈھال لیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج ہمارے لیے کیا آسان ہے؟ آج ہمارے لیے 12 دیگیں دینے آسان، 5 دیگیں چڑھانے آسان، اسی دیگ چڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ 1 قدم پہ مسجد ہے، وہاں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے میں موت نظر آتی ہے۔ رباب آپ کا یہ